بعض اوقات قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ سپارے رہ جاتے ہیں، یہ کون پڑھے گا؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر قرآن خوانی کروا رہے ہیں تو پورا قرآن ختم کر کے اس کا ثواب ہی ایصال کرنا واجب ہے۔ چند سپارے رہ گئے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، لہذا لازم ہے کہ وہ سپارے پڑھ کر بھی کریں۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اگر 26 سپارے پڑھے تو 26 سپاروں کا ثواب میت تک پہنچ جائے گا، باقی 4 کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں۔ خود نفس قرآن خوانی کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے ہاں غلط طریقوں سے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں کہ سارے کے سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں یا گھر والے اور بعض وقت بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ گناہ کی صورت ہے۔ سب اتنی آواز سے پڑھ سکتے ہیں کہ اپنے کان تک آواز بس پہنچے، آہستہ آواز میں پڑھیں اور جتنے سپارے ختم ہوں بس اس کا ثواب ایصال کریں۔ اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ ایک صفحہ تم پڑھ لو ایک صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں، یہ خواتین میں ہوتا ہے نا، تم یہاں والا پڑھو میں یہ والا پڑھ لیتی ہوں، پھر وہ پلٹیں گی وہ اگلے صفحے پر آ جائے گی۔ لازم بات ہے کہ جو یہ والا صفحہ پڑھ رہی ہے اور یہ والا دوسری پڑھ رہی ہے تو یہ جب آگے صفحے پر آئیں گی تو ان کا پڑھا ہوا جو آخری لائن کا مضمون ہے وہ اس صفحے سے نہیں ملے گا بلکہ اس سے اگلے والے صفحے سے ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہ مضامین ایسے آپس میں ٹکرا رہے ہوں کہ خدا نخواستہ کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر فرما رہا ہو کہ جو یہ نیک عمل کرے گا، اب انہوں نے پڑھتے پڑھتے دوسرے صفحے پر آئی وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ غلط قسم کا مفہوم نکل آیا۔ اس لیے یہ طریقہ کار عورتوں کا بالکل غلط ہے کہ ایک صفحہ یہ پڑھے ایک صفحہ میں پڑھوں۔ آپ ترتیب سے آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ دوسرے کے حوالے کر دیں، اس طریقے سے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیک لگائی ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے آپ نے قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ بعض اوقات اب میں چلنے ادھر کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ لیکن ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے یوں سامنے پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ زمین پہ پھینکا اور نماز شروع کر دی، یہ سخت بے ادبی ہے قرآن عظیم کی۔ اور اس طرح پاؤں پھیلا کر، ہاں اگر آپ نے پاؤں سمیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی تکیے وغیرہ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مطلقاً ٹیک لگا کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت حیض میں میری گود سے ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو یہ خود عمل نبی کریم سے بھی ثابت ہے، تو بس وہ حیت اپنی اچھی بنا کے رکھنی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کوئی دیکھے تو کہے کہ یار یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اپنے عرف میں جیسا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت جنابت ہو تو زبان سے قرآن پڑھنا منع ہے، اب چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو، کاغذوں پہ لکھا ہو یا ڈیجیٹل ٹیلی فون وغیرہ سے آپ یہ کسی طرح پڑھ رہے ہیں وہ منع ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ ہے کہنے کا مطلب کہ جنابت تو نہیں ہے، بے وضو آدمی ہے وہ چھو سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک یہ اسکرین وغیرہ وہ چھونے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی نقش ابھر نہیں آتے کہ آپ کا ہاتھ براہ راست کوئی قرآن کے اوپر لگ رہا ہو۔ اور اس کو منع کرنے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آفیسز میں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں، ٹائم ملتا ہے تو فضولیات میں پڑھنے کے بجائے موبائل نکالا، قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ پہلے وضو کریں، وضو کی جگہ نہیں ہے، گندے باتھ روم ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن رکھ دے اور پھر وہ فضولیات میں پڑ جائے، کسی خراب چیز کو دیکھنے لگ جائے، فضول گفتگو میں پڑ جائے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب یہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے اور شرع رعایت کا پہلو بھی نکلتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر موبائل وغیرہ کی اسکرین پر ہاتھ لگائیں گے تو حقیقتاً یہ قرآن پر ہاتھ لگ ہی نہیں رہا، آپ اس کو بالکل ٹچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض بہنیں معلمہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ ان مخصوص ایام میں قرآن عظیم کو چھونے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ کیا بعض اوقات سنا ہے کہ یہ مطلب دستانے پہن کر اور قرآن عظیم کو پکڑ لیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دستانہ بھی چونکہ ایک ہمارا لباس بن جاتا ہے اور لباس پہنے ہوئے لباس سے قرآن عظیم کو چھونا ممنوع ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح قرآن عظیم کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسی بہنیں اگر مطلب پکڑنا ہی چاہیں تو وہی رومال کا کوئی طریقہ اختیار کریں یا ایسا کوئی دوپٹہ استعمال کر لیں جس کو اوڑا ہوا نہ ہو، ویسے اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں اور پھر قرآن عظیم کو اس کے اوپر رکھ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات روڈ پر یہ آیات کے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور بے وضو حالت میں ہوتے ہیں،
ایسی صورت میں اگر باوضو ہیں تو پھر تو فوراً اٹھا لینا چاہیے. اگر بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہیں تو جیسے بھی بتایا کہ قرآن عظیم کو چھونا منع ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی رومال سے اس آیت کو اٹھا کر اور اونچے مقام پہ رکھ دیا جائے، ویسے نہ چھوڑا جائے. ہاں اگر مطلب یہ کہ ہمیں کوئی آیت وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ویسے اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر کاغذ کو اٹھانا شروع کریں گے تو بہت شدید مطلب مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اگر باقاعدہ کوئی آیت نظر آئے تو بہرحال اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کو اٹھانے میں احتیاطی کرنی چاہیے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کا جیسے خود قرآن کی عربی عبارت کو چھونا منع ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے ترجمے کو چھونا بھی فقہائے اسلام نے منع قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی میں ہے. لہذا اخبارات میں خاص طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ فرمان الہی کے نام سے یا آیات کے تراجم آتے ہیں، اور یہ ایسے مقام پہ ہوتے ہیں اکثر کہ وہاں پر اگر اخبار پکڑا جائے تو ہاتھ اس ترجمے پر بلا وضو لگ سکتا ہے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر میں بھی آئے یا آپ نائی کی دکان پہ جائیں یا ہوٹل وغیرہ میں آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پہ اگر آپ قرآن یہ پڑھنا چاہیں اخبار تو اس مقام پر ہاتھ نہ لگے. اگر کوئی آپ اردو کی کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی آیات بیچ میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو چھو سکتے ہیں، لیکن خاص وہ مقام جس پر وہ آیت لکھی ہے اس مقام پہ ہاتھ نہ لگنے پائے تو اس کا پھر چھونا جائز ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا. یاد رکھیے کہ قرآن عظیم کو انسان بے وضو حالت میں پڑھ سکتا ہے، اگر بغیر چھوئے جیسے قرآن سامنے رکھا ہے زبان سے پڑھ لے بے وضو آدمی تو اس میں حرج نہیں ہے، یا قرآن سامنے نہ ہو ویسے حافظے میں جو باتیں ہیں یا عبارات ہیں اس کو زبان سے پڑھے تو یہ جائز ہوتا ہے. اس کے بعد سننے کا مسئلہ ہوتا ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے. یہ بہت بڑی مطلب بے ادبی ہوگی کہ اگر قرآن عظیم کسی مقام پہ پڑھا جا رہا ہو اور ہم اس کی طرف سے بے توجہ ہو کر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں. لہٰذا کبھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر قرآن کی کوئی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم آواز کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہوتا ہے. اگر بالفرض کوئی کام ایسا ہے کہ انسان نہیں سن سکتا تو پھر آواز کو بند کر دینا چاہیے. آواز آ رہی ہو تو پھر سننا چاہیے. ہوتی ہے یا بچیاں جو قرآن وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں اور وہ مطلب بعض اوقات ان ایام میں ہوتی ہیں، ان کے لیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں یا تو چھٹی کریں، اور یا پھر اگر وہ جانا چاہتی ہیں سبق کا حرج محسوس ہوتا ہے تو قرآن عظیم کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، لفظ لفظ کر کے پڑھیں. جیسے الحمد پھر وقف کر لیں للہ رب العالمین، اس طرح آپ لفظ لفظ توڑ کے پڑھیں گے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن چھونے کا وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، اس میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.